رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزے کی جالیوں کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو۔ اور بڑی برکت والی بات ہے کہ ہمارے مولانا جناب علی صاحب کے بھائی اور والدہ محترمہ وہ شہر مدینہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ دیدار ایسا ہوا کرتا ہے کہ جسے سرکار بلاتے ہیں نا وہی ان کے در پر جایا جاتا ہے، جسے سرکار بلاتے ہیں وہی ان کے در پر جایا کرتا ہے۔ اور ایسے تو یوں کتنے ہیں جو نہ جا سکے، لیکن جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، جسے مصطفیٰ چاہتے ہیں اسے ہی وہ اپنے دربار پر بلاتے ہیں۔ کہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ مولانا جناب علی کی والدہ اور بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہم سب کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ رب نے جب زندگی دی ہے تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے۔ قرآن فرما رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ اور اللہ رب العزت نے مقدس قرآن کے اندر اس لیے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے کیونکہ میرا گھر ہے۔ قرآن عظیم مقدس کو پڑھا جاتا ہے، رب کعبہ کا کلام ہے محبوب پر نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن عظیم مقدس کو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا، اس لیے نازل کیا کہ میری امت کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، میری امت کے جو گناہگار ہیں، میری امت کے جو سیاہکار ہیں، میری امت کے جو خطاکار ہیں، میری امت کے جو بدکار ہیں، وہ جب گناہوں کو زمین سے آسمان تک اندر گناہ بھرے ہوئے ہیں تو وہ کہیں اور لگائیں ان کے قرآن عظیم مقدس کو کھول پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد رب ہے مولا میں تو گناہگار ہوں، میں تو سیاہکار ہوں، میں تو خطاکار ہوں، لیکن میرے مولا نے قرآن عظیم مقدس جیسی کتاب کو مجھے دیا ہے، میں نے اسے پڑھ لیا ہے، اس پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، میں نے اس پر صبر فرما لیا ہے، میں نے اس پر شعر فرما لیا ہے، میں نے اس پر پیش فرما لیا ہے۔ ایک پروردگار عالم اسی کے ساتھ جو مجھے معاف فرما دے، غیر سے آواز آئے گی اے میرے بڑے پریشان نہ ہو، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہم سوچتے ہیں ہر چھوٹی سی چیز کو کہ صاحب اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ذہن کے اندر رہتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر لیں گے چھوٹا سا تو کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر آپ 1 روپیہ کسی غریب کو دے دیں گے نا چلتے ہوئے راستے میں، تب بھی وہ آپ کا جو ہے دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ لوگوں کو دیکھا کہ کسی نے راستے سے پتھر ہٹا دیا تو دیکھا گیا کہ عذاب قبر سے اللہ نے اسے بچا لیا۔ پوچھا گیا، فرشتوں نے کہا میرے مولا یہ تو بتا نہ رہا، یہ تو بڑا گناہگار تھا، یہ تو بڑا سیاہکار تھا، یہ تو بڑا خطاکار تھا، بڑا کار تھا، اے میرے مولا اس کی کون سی ایک ایسی نیکی تھی جو تو نے اس کے گناہوں کو نہ دیکھا، اسے تو نے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ آپ اس نے دنیا میں کیا کیا، تو سنا یہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، لیکن جب راہ سے یہ چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ پتھر پڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے تو اس طرح بہتر آدر کی جائے، اس نے وہ ہٹا کے رکھ دیا ہے۔ اس کی عطا ہمیں اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ ہم نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر سارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ کبھی نہ سوچیں کہ صاحب یہ چھوٹا کام ہے تو ہم نہ کریں، بلکہ ہر چھوٹے کام کو جو ہے بڑی نیکی سمجھ کے کر دیا کرو۔ شہر مدینہ کو جانے والے ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روز انور کی حاضری لگائیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں اور جاتے ہیں، اور کتنے ہیں کہ جاتے رہیں گے، لیکن مصطفیٰ کے دیوانوں دنیا کے اندر جس انسان کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت کا جب خانہ کعبہ کو جایا کرتا ہے کوئی بندہ تو وہ رب کے قریب ہو جایا کرتا ہے. وہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرے مدینے میں آتا ہے وہ میرا مہمان بن کر آتا ہے. ہم تو میرا درود شریف پڑھ لیجیے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں آپ امام صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے تو حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ کو گیا وہ اللہ کا مہمان بن گیا اور جو مدینہ مسجد نبی روزے رسول پر گیا سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہمان بن گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتاؤ نا بتاؤ نا آپ کا مہمان جب بن گیا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی بار کا منانا ہے اگر وہ یہ مانگا کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرم کی میرے گناہوں کو بخش دیا جائے اللہ سے دعا کرم کی میری خطاؤں کو بخش دیا جائے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ارے پر یہ اندازہ ہے لیکن جس جسم کو مدینے کی سرحد ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت. یہ شان ہے. اور جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر آتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ایسے پاک کر دیا کرتا ہے جیسے کہ وہ آج بھی پیدا ہوا. گناہوں چھٹکارا لیکن جانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جب جائے تو یہ سوچے اپنی زندگی میں کہ مولا میں تیرے گھر جا رہا ہوں آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. اب